آگے آیت نمبر اس وقت ہیں ہم 94 پر، اور ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سورۃ البقرہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے۔ There is one host and 98 participants in this conference. آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، مگر اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا ہمارا حال ہے؟ اتنی لمبی زندگی کی آرزو ہے ہمارے دل میں، یہی حال ہوتا ہے اس امت کا جو دنیا کے لیے جی رہی ہوتی ہے، جو دنیا کی عیش کوشی کے لیے جی رہی ہوتی ہے، جو آخرت کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے نا، وہ تو یہ کہتی ہے کہ بس اب ہو گئی محنت اللہ رب العالمین، بس اب آرام چاہیے۔ اس لیے کہ مومن کو قبر میں آرام ملتا ہے، دنیا میں اس کو آرام نہیں ملتا۔ اس کا آرام قبر میں، وہ دنیا میں اسٹرگل اور کوشش میں اپنے آپ کو باندھے رکھتا ہے۔ کون چاہتا ہے اس بندھن میں رہنا؟ تو جب ایمان ہوتا ہے نا اور بندش لگی ہوتی ہے تو دنیا کوئی رہنے کی جگہ نہیں لگتی انسان کو، دنیا بس گزر جانے کی گزرگاہ لگتی ہے کہ گزر جاؤ یہاں سے اپنے آپ کو باندھے ہوئے، اپنے آخری وقت تک اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اس وقت آج کی دنیا میں ایمان کی حفاظت یہ کتنا بڑا کام ہے کہ فتنے ہی فتنے ہیں، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے فتنوں میں دنیا چلنے والی ہے اور گزرنے والی ہے۔ تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنی کمیونٹی کو اور قوم کو بچائے رکھنے کی اسٹرگل کرنا، یہی میرا مقصد حیات ہے۔ جو امامت کی ذمہ داری اور لیڈرشپ کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے، یہ محض اپنی ذات نہیں ہے، محض میرے بچے نہیں ہیں، تمام لوگوں کے بچے، پوری امت مسلمہ کی نسل ہی نہیں، انسانیت کی نسل۔ تکلیف نہیں ہوتی آپ کو جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے فلاں مر گیا، اتنا بڑا کوئی سیلیبریٹی مر گیا، آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اب اگر ایمان کے بغیر مر گیا کہاں چلا گیا بیچارہ؟ اتنا اچھا انسان تھا، کسی نے اس کو کبھی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا؟ کیا ہم نے اس کو دعوت دی؟ تو اگر ہم دعوت نہیں دے پا رہے ہیں اور ہم تماشے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، اور لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جاتے ہوئے، تو پھر تڑپ پھر بھی نہ ہو انسان کو، تو پھر یہ کیسی جو ہے نا، کیسا ایمان ہے جس نے دل کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ انسان نہ اپنی ذمہ داری پہچانتا ہے، نہ لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، بس اپنی ذات کی فکر میں مگن ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کے لیے اپنے آپ کو، اقبال رحمہ اللہ نے مومن کے بارے میں بات کی تھی کہ مومن کا جو ہے وہ حال کیا ہوتا ہے کہ اس کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، بہت زیادہ خواہشات کی لمبی لسٹ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ نہیں ہوتا مومن۔ مومن کی خواہش بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد اور اس کے جو عزائم ہوتے ہیں، اس کا جو مشن ہوتا ہے، وہ بہت بڑا اور بہت جلیل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نا، ہمارے پاس کیا مقصد حیات کوئی نہیں ہے، خواہشات تو ایک مطلب مرنے کے بعد تک ہی ہم نے تیار کر رکھی ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مقصد بڑا کریں، خواہشات کو کم کریں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے۔ اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 97 پر ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے، یعنی اللہ کی مرضی سے، یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کے بندوں سے
اور اللہ کے جو ہے وہ ولی اللہ سے دشمنی نہیں کی جائے گی۔ بہت مشہور حدیث موجود ہے، حدیث قدسی، کہ جو میرے دوست سے یعنی ایمان والوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو چاہے وہ جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، اللہ کے فرشتے ہوں یا ایمان والے لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا دشمن ہوں اور میں اس کے خلاف میرے طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور پھر وہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ پھر اپنے دوست کی اور اپنے بندوں کی تعریف بیان کی، اپنے ولی کی تعریف بیان کی اللہ رب العالمین نے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرا بندہ فرائض کو ادا کرتے ہوئے میری جو ہے قرب حاصل کرتا ہے، یعنی فرض کو ادا کرنا سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرتا ہے، محنت کرنا سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کا قرب کوئی اللہ اللہ اور اللہ ہو کے نعروں میں اور بند کمرے میں موم بتی اگربتی جلانے سے نہیں ملتا ہے، اللہ کا قرب عمل سے ملتا ہے۔ یہی غلط ٹرینڈ کے اوپر امت کو ڈال دیا گیا جب کہ صوفی ازم کو ایجاد کیا گیا کہ اب تنہائی میں اپنے دل کا تزکیہ کرو۔ تنہائی میں دل کا تزکیہ نہیں ہوتا، تزکیہ ہوتا ہے عمل میں قدم رکھتے ہوئے میدان عمل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی نہیں سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے اور اللہ کے مقصد کو، اللہ کے قانون کو دنیا پہ نافذ کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا کے رکھا ہے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، کہ انسان عمل کے ذریعے، مشقت کے ذریعے اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑا جائے گا، نہیں، دنیا کو کنکر کیا جائے گا، دنیا کو فتح کیا جائے گا اللہ کے لیے، اور اس کے اوپر اللہ کی حکومت نازل کی جائے گی، اللہ کا قانون نازل جو ہے نافذ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی زمین ہے۔ زمین اگر اللہ کی ہے، آسمان اگر اللہ کا ہے، چاند اور سورج اگر اللہ کے ہیں، تو قانون کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ ہم اگر اللہ کے ہیں تو ہمارے اوپر قانون کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا۔ تو کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے یہاں پر سوائے اللہ کی بڑائی کے۔ اللہ اکبر، صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر وہ نوافل کے ذریعے یعنی فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ کام بھی کرنے لگتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض نہیں کیا ہے، خوش کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں، یعنی ایسی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ایسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور ایسے ہاتھ پیر جس سے وہ چلتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کا یہ کمال ہو جاتا ہے ایک بندہ جب اللہ کی رضا کی میں ہی اپنے آپ کو گم کر دینا ہے نا، اپنی ہستی کو گم کر دینا ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے یہ، اس وقت دیکھو بات اس وقت پہلا مصرع نکل رہا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اس وقت ایک لفظ بھول رہے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آسان، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ چلیں الحمدللہ یاد آ گیا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی ہستی کو گم کر دینا ہے اللہ کی محبت میں، یہ ہے اصل بات۔ اللہ کا جو نام اور اللہ کا پسندیدہ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مسلمانیت اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف نام تو رکھا ہوا مسلمانوں کا، کھاتے تو ہیں بس کوئی ایسے کھانے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، اور زندگی ساری کی ساری اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو گم کر دینا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دینا ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے اصل جو ہے نا زندگی کا مقصد میرے اور آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے ہم لوگ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 99 پر ہیں۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 پارہ نمبر 1۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ یعنی کوئی وعدہ کیا جاتا ہے پھر اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا تو ان کے ہاں جو پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کرنے والے تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے رہے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جادو تو ایک حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے، اور یہ جادو سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں کے ذریعے سکھایا، یعنی آزمائش کے طور پر ڈالا گیا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو سکھاتے ہوئے یہ ہاروت اور ماروت یہ فرشتے جو انسانی شکل میں تھے یہ سمجھاتے بھی تھے کہ تم ہم سے نہ سیکھو، جادو آپ کو پتہ ہے بڑے گناہوں میں سے جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا۔ تو یہ بات تب اس امت کو بھی بتائی گئی تھی، ہمیں بھی پتہ ہے یہ بات، لیکن آج بھی ساری دنیا کے لوگ اور اکثر لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ کسی نہ کسی کو میرے اوپر جادو کر دیا، یا ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے لیے یا اس کو قابو کرنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں، تب بھی گئے اور آج بھی جاتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ اس وقت کی جو حالت تھی جو لوگوں کی، آپ دیکھیں دل کی بیماریوں کا، جب ہم تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں، دل کی صفائی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایسی چیزیں کہ جو دل دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، اس کو بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ یہ تھا کہ دوسروں کی بیویوں سے جدائی ڈلوانے کا کام کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف دینے کا کام، اور دوسروں کے نعمتوں کے اوپر یا دوسروں کے کسی چیز کے اوپر نعوذ باللہ دوسری کسی کے بیوی کے اوپر نظر ہونا، یہ کتنی بری بات ہے۔ آج جب ہم لوگ جب کبھی اس کو پڑھتے تھے تو شروع کچھ دن پہلے کی بات ہے، 10 سال پہلے 5 سال پہلے یہ آیتیں عجیب لگتی تھیں، لیکن آج بہت سارے علاقوں میں یہ بات اتنی مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ انسان اپنے گھر میں خوشی نہیں حاصل کرتا، دوسروں کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ کسی کی بیوی کسی کے شوہر کے ساتھ لگی ہے، کسی کا شوہر کسی کے بیوی کے ساتھ لگی ہے، اور یہ معاملہ اب شادی شدہ زندگی میں شامل ہو گیا کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور کوئی اپنی فیملی کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ سب کی یہی حالت ہے، لیکن اگر امت میں ایسے کچھ لوگ بھی اگر موجود ہیں اور یہ بے غیرتی آ چکی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم تب ان کے اوپر سوچتے تھے کہ یہ ایسا معاملہ کیسا تھا، اور ہمیں کیسا کردار دیا گیا، ہمیں کیسا دل دیا گیا۔ ہمیں مومن کا کردار اور مومن کا دل جو ہے وہ تو اثار اور قربانی والا دل اور ہمیں دیا گیا ہے کہ اپنا بھی جو فائدہ ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیا جائے، نہ کہ دوسروں کا فائدہ اپنے جھولی میں ڈال لیا جائے۔ یہ نہیں ہے معاملہ۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اثار اور قربانی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، اپنی ضرورتوں کو روک کر دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ ہے اصل۔ ایسا دل چاہیے جو دوسروں کے درد میں دھڑکتا ہو، ایسا دل چاہیے جو ہر وقت
لوگوں کے فائدے کے لیے اور لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہو. ایسا ایمان والا چاہیے. اگر ہم میں سے کچھ لوگ بھی ایسے ہو جائیں نا، ہم کہتے ہیں سب ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ بھی اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمیٹ لیں، ان کو گلے لگا لیں، ان کے دکھ درد کو سننا شروع کر دیں، تو یہ دنیا میں ہی جنت دکھائی دینے لگ جائے گی. کردار تو ہمیں ایسا دیا گیا تھا، لیکن کردار ہم نے یہ لے لیا. تو شیطان کتنا کامیاب ہے آج کے دور میں کہ یہ دنیا انسان کو ایسی لگنے لگی ہے کہ جیسے کوئی میرا محاسبہ نہیں ہوگا، میری مرضی اور میرا شوق پورا ہونا چاہیے، چاہے جس کاسٹ کے اوپر بھی ہو، میری فیملی اور میرے بچوں کے کاسٹ کے اوپر ہو یا کسی اور کاسٹ کے اوپر ہو. تو یہ ہو گئی بے غیرتی کی انتہا، اور انسان کے پاس شرم و حیا کی اب کوئی لمٹ موجود ہی نہیں ہے بے حیائی کی، کہ یہاں تک اگر انسان گر جائے اور یہ عمل کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ آگے ہدایت کیا کرتے ہیں اس وقت کے لوگوں کو اور ہمارے لیے بھی. بات کو غور سے سنا جائے. ہم بس باتوں کو سنتے ہیں اور ہمارے دماغ میں کوئی چیز بیٹھتی نہیں ہے. اس کان سے سنا اور اس کان سے نکل گئی چیز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 106 میں، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر. یہ تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو کم بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے شریعت کے اعتبار سے بعض چیزیں جو دوسری شریعتوں میں تھیں، اس شریعت میں دوسری چیزیں اس طرح سے آ گئیں. بعض احکامات ایسے تھے جو اسلام کے ابتدائی میں نازل ہوئے اور بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو بدل کر کچھ اور حکم نازل کر دیا. تو یہ یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسا تمہارا نبی ہے، کبھی ایک بات کہتا ہے کبھی دوسری بات کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بدل دیتا ہے، اپنے کسی حکم کو، اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے. اس لیے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے دے اور جب چاہے بدل دے، حکم تو اسی کا چلنا ہے. اگر وہ تبدیل کرے گا تو تبدیلی کے اوپر عمل کیا جائے گا. اسی طرح یہ بات اللہ نے بتا دی کہ اگر حسد کرنے والے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہیں، اے مسلمانوں تمہارے لیے تم پر حسد کرتے ہیں، تو اور ہمارے آج کے دور میں ہماری زندگی میں اور ہمارے لیے اگر مسلمانوں سے دنیا حسد کرتی ہے اور اس کے نقصان کے در پہ ہے، یا اگر انڈیویجولی اور انفرادی طور پر ہم سے کوئی حسد کرتا ہے، تو یہ جان جائے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. ان سے دل کے اوپر مطمئن رہے اپنے حاسدوں کے لیے. مسلمان بھی مطمئن رہیں ایز اے قوم، اور ہم بھی مطمئن رہیں اپنے طور پر اپنے دل میں کہ اصل سب کچھ اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں. اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی چیز جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے. اللہ کے ساتھ رشتہ، یہ دو تعلقات ہیں نا. نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. یہ دو تعلق میری اور آپ کی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں.
یہ ان دو طاقتوں سے، ان دو تعلقات سے جو طاقت ابھرتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہ کسی اور چیز میں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں تو اللہ کی یہ بات سن کے اپنا علاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 111 میں، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے، اذان ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ اور آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی جو اصل چیز کیا ہے کہ جو کوئی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ کی پسند میں اپنے آپ کو گم کر لے، جو اپنے آپ کو سونپ دے، جو اپنے آپ کو سرنڈر۔ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے، اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا۔ تو اپنے آپ کو جو اللہ کے آگے جھکا دے وہی کامیاب ہے، اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 112 کے اوپر نشان لگائیے گا کہ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اور آگے جو لوگ کہتے ہیں کہ چاہے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو جنت میں جائیں گے، اور آگے اب ان کی لڑائی دیکھیے جس کو اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں آیت نمبر 113 میں۔ اور آگے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے پاس بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ یعنی ہمارے پاس دین کیا ہو گیا اب آج کے دور میں؟ دین دنیا داری ہو گئی۔ تو انسان جب دین جو ہے نا وہ پیشہ بن جائے تو پھر اس کے اندر کوئی خوبی باقی نہیں رہتی۔ دین جو ہے نا وہ پیشہ نہیں ہے کہ انسان گروپ بندی کے اندر اسٹک ہو گیا، جناب بس یہ گروپ جوائن کر لو، وہ گروپ جوائن کر لو، یہ مسلک اختیار کر لو، حنفی بن جاؤ، شافی بن جاؤ، بس اس کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اس سے بڑی اونچی بات ہے کہ انسان محض جو ہے گروپ بندی کے نظر ہو جائے اور یہ سوچے کہ یہ ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، اصل کامیابی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپنے کا ہے۔ کوئی بڑا گروپ جوائن کر لینے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا۔ میں فلاں گروپ سے بلونگ کرتی ہوں، میں فلاں ملک سے بلونگ کرتی ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کوئی کہیں پر بھی ہو، سب کا اکیلے حساب لیا جائے گا، اور کوئی ملک، کوئی خاندان، کوئی گروپ کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کہا کہ اس کا سارے کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن کون کامیاب ہے؟ جس کے بارے میں پیچھے ہم آیت نمبر 112 میں پڑھا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ دیا، اپنی ہستی گم کر لی، وہی کامیاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ آیت نمبر ہے اس وقت 114 سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 1۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے عبادت خانوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ یعنی اس وقت جو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ جما رکھا تھا اور مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے گا۔ مساجد ہمارے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائیں گی، اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ مساجد کے اندر جو ہے نا وہ
بدعات نہیں ایجاد کر لی جائیں، مساجد کے اندر لوگوں کا راستہ نہ روکا جائے، مساجد کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے، مساجد بنائی جائیں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، صرف مسلمانوں کی دولت سمیٹنے کے لیے نہ بنائی جائیں۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ان عبادت خانوں میں ہونے چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ مقصد بہت برا ہے، اللہ کو پھر ایسی چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت نمبر 115 میں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے آپ کو پتہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے، اور اس کے لیے امت کو ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے، اور ابھی سے یہ تیاری سکھائی جا رہی ہے کہ مسجد کے مشرق ہو یا مغرب، یعنی ساؤتھ ہو یا نارتھ ہو، ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، ساری کی ساری سمتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ہیں۔ تو جب تم جدھر بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی رخ سے ایمان نہیں جو ہے وہ متعین ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم کے اوپر چلنے سے ایمان سمت پاتا ہے۔ سمت کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر سمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 117 ہے، 117 سورۃ البقرہ میں، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلی پچھلی گمراہوں کی ذہنیتیں، یعنی ذہن ایک جیسے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو حق کے علم کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے آپ ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی تو بالکل ایک صاف کھلی نشانی کی طرح مشرکین مکہ اور یہودیوں کے سامنے اور اس وقت کے لوگوں کے سامنے آ گئے تھے، اور آپ ایک نشانی دکھتے تھے۔ ایک ایسے قوم کے اندر ایسا پاکیزہ انسان کا پروان چڑھنا، ایک ایسا درد مند، جہاں پر دلوں کی سختی اتنی تھی وہاں پر ایسا درد مند دل لے کے پیدا ہونا، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی اس زمانے کی غلاظتوں سے، برائیوں سے بچا کے 40 سال اس میں گزارنا اور صادق اور امین کہلانا، یہ نشانی تو بچپن سے موجود تھی، لیکن اگر نگاہیں نہیں دیکھتی تو نگاہوں کا جو ہے نا وہ قصور ہے، نہ کہ اللہ کی نشانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ یہ امت دوسروں کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 120 میں کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ یہ آیت نمبر 121 بڑی امپورٹنٹ ہے، 121 میرے لیے آپ کے لیے نشان لگانا چاہیے ان آیتوں کے اوپر۔ جو آیتیں آپ کے دل کو لگیں، جس میں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اپنے قرآن کے اوپر ہائی لائٹ کریں اس کو، تاکہ آپ جب پڑھیں آپ کو پتہ چلے، آپ پیچھے آج پلٹ کے جائیں آج میں نے کیا پڑھا، آپ کو ہائی لائٹڈ آیتوں سے پتہ چلے گا اس کے اوپر غور اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جن لوگوں کو پر ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کے لفظ میں جہاں تلاوت اس کو پڑھنا ہے وہیں پر اس کو فالو کرنا ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی باتوں کو مانا جائے، اس کی حلال اور حرام ٹھہرایا جائے، اور اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر آئے تو جنت کا سوال اور جہنم کا سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس میں جو موجود ہے اس کو چھپایا نہ جائے۔ جو حکم اس میں آج تو بہت سارے جگہوں پر، کتنی ساری جگہوں پر یہ باتیں آتی ہیں کہ
کہ قرآن میں سے یہ آیتیں ہٹا دی جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تلاوت کا جو حق ہے اس میں سب سے بڑا حق اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس کسی نے قرآن کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیا اس کا قرآن کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے، اس کو امام بنا لیا جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، تبھی جا کے تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی حق تلاوت اپنے لیے سوالیہ نشان لکھیے کہ کیا میں حق تلاوت ادا کر رہی ہوں؟ پہلے تو کیا میں تلاوت کرتی ہوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس تلاوت کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا۔ پھر حق تلاوت ہے کہ اب اس کے حکموں کو ماننا اور اس کو اپنے سے آگے رکھنا۔ امامہ و نورا و خدا، ہم دعا کرتے ہیں نا، پہلے دن دعا کی تھی ہم نے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور اور ہدایت بنا دیجئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کو اپنے سے آگے رکھا جائے گا اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے حکموں کو مانا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر کچھ انسان ایک لمحے میں کر گزرے، ضروری یہ ہے کہ پہلے سر تسلیم خم کرے اور کوشش کرتا جائے، اور جہاں پر کمی ہو اپنے آنسوؤں سے دھوتا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 122 میں، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے، 10 منٹ آپ لوگ اور دے دیجئے تو۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ دوبارہ سے اب یہ بریکٹ کلوز ہو رہا ہے، وہاں سے شروع ہوا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اور اب یہاں پر دوبارہ اللہ رب العالمین بیچ میں ان کی نعمتوں کی، ان کی خطا کاروں کی، ان کی نافرمانیوں کی، ان کی ہیلہ بازیوں کی داستان بیان کی گئی، اور اب یہ یہاں پر دوبارہ سے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 122 میں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو دوبارہ سے یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو آج سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہاں پر تو نافرمانیوں کا ذکر تھا اور تذکرہ تھا، اب آ رہی ہے آیت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ عیسائی اور یہودی سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد اور اپنے ابراہیم کی اولاد کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے ان لوگوں کو بھی اور ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں نا۔ تو امت مسلمہ کو یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ کیسے ملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا یا امام بنانے والا ہوں، لیڈر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال دی گئی، کیا چیز تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ سب سے پہلے اپنے
اپنی فیملی سے جدا ہو گئے، اپنے وطن سے جدا ہو گئے، 87 سال کی دعا مانگ مانگ کے جو بیٹا ملا تھا اس کو اس سے جدا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 12-13 سال کی عمر میں اب خواب دکھایا جا رہا ہے کہ اب اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام ساری چیزوں کے اوپر پورے اتر گئے۔ کیا دل کے اوپر تکلیف نہ آتی تھی؟ وہ انسان تھے، پتھر نہیں تھے۔ تو تب ملا ہے یہ امامت کا جو ہے درجہ۔ تو یہ جو امامت ہے یہ کسی کے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی قوم، یعنی یہودی کہتے تھے دعویٰ اس کا کہ ہم بڑے ہیں اور ہم جو ہے دنیا میں عظیم قوم ہے، اور عیسائی بعد میں اس کا دعویٰ کرنے لگے، اور امت مسلمہ اگر کرتی ہے تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نطفے سے نہیں ہوتے یہ امامت، بلکہ اس امامت کے لیے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی ہستی کو اللہ کی رضا میں گم کر دے، اصل بات یہی ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے ہر لمحے دعا کی ہے، اور کس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ جب خانہ کعبہ اٹھا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور دعا کیا کی جا رہی ہے؟ اے اللہ میری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول کر لیجیے۔ یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، جو کہ آیت نمبر ربنا تقبل منا آیت نمبر 127 سے لے کر 128 تک ہے۔ تو اور پھر آگے اپنے آنے والی نسلوں کی فکر، اپنی بھی فکر، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع فرمان بنا دے۔ دونوں جو ہے نبی ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! ہم کب اپنے آپ کو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم اور فرما بردار بنا دے؟ ہمیں بھی یہ مانگنا چاہیے نا اپنے رب سے، اس لیے کہ وہ تو ایمان کے اس لیول پر، قربانی کے اس لیول پر پہنچ کر کے بھی اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ قبول کر لیجیے ہر خدمت کو، اے اللہ ہمیں بھی بچا بچا کے رکھیے، اور اے اللہ صرف ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں کے لیے بھی اے اللہ ایسے لوگ پیدا کیجئے، ایسے نبی بھیجیے جو کہ ان کو اللہ کے راستے کے اوپر چلا کے رکھے۔ ہمارے لیے، ہم اپنی نسلوں کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، ہم پہلے اپنی اولاد کی کتنی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنی نیکیوں میں کتنا کھینچتے ہیں، اپنی اولاد کی نمازوں کی کتنی فکر ہے ہمیں، اور ہم کتنا جو ہے وہ ان کی زندگی میں اللہ کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہر نعمتوں کی طرف کے لیے اللہ کی طرف توجہ لگائے رکھنے کے لیے کہ مانگو اللہ سے، اور جب مل جائے تو شکر ادا کرو اللہ کا، ہے نا۔ یہ ہے نا وہ تعلق کہ بندہ، یعنی کسی انسان کی توجہ اپنے ارد گرد کے اپنے ریسورسز سے اٹھا کر کے اللہ کی طرف لگا دیا جائے۔ یہ جو ماں باپ اس میں کامیاب ہیں نا، وہ کامیاب ہیں اگر انہوں نے اپنے بچوں کا تعلق اور رشتہ رب سے جوڑ دیا ہے، اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات تو ان سے اللہ ہے، ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ ان سے کرتے ہیں۔ تو اس کریم رب سے اور اس کی محبت تک نہ پہنچایا جائے بچوں کو، یہ تو بہت بڑی محرومی کا سوال ہے۔ اور اپنی نسلوں کے لیے اگر ہم نہیں فکر کرتے اور اپنی نسلوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی، اور صرف ہماری ہی نسلوں کو نہیں، امت مسلمہ کی نسلوں کو اللہ رب العالمین بچا کے رکھ اس دنیا کے فتنے سے، تاکہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں تو آئے ہیں، ایمان ہی کے ساتھ رخصت ہوں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 130 پر ہیں۔ اب کون ہے، سورہ بقرہ میں، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اور ابراہیم تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جا، تو انہوں نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب بھی اپنے اولاد کو کر گئے۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا،
ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے اللہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، جہاں پر ان کی فکر بتائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، تو اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 131، کہ یہ جذبہ چاہیے اللہ رب العالمین کو اپنے ہر بندے کے اندر، اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ 24 گھنٹے میرے لیے حاضر رہے اور میری کسی حکم سے سرتابی نہ کرے۔ یہ اگر وہ چاہتا ہے تو کیا وہ غلط چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس لیے کہ اس نے دے اتنا رکھا ہے کہ اس کا حق ہے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کو واپس دیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، اور کیا ظلم کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ، کیا ہم سے خوشی چھینی جا رہی ہے؟ ہماری خوشی اسی کے اندر، ہم نے خوشیاں کہیں پر، ہم نے اپنی زندگی کی خوشیاں کہیں اور لگا رکھی ہیں، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر خوشی اللہ کی چاہت میں ڈھونڈی جائے تو اللہ کو دے کر اور اللہ کے لیے خرچ ہو کر اور محنت کر کے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفت بیان کر کے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح جاتے وقت بھی اپنے بچوں کو یہ بات ایمان کی طرف لایا جا رہا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ میرے بعد کس حال میں ہوں گے۔ اور جو بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 134، جس کو نشان لگانے کی ضرورت ہے، یہ آیت ہے آیت نمبر 134، اور یہی آیت اس پارے کے آخری کی آیت بھی ہے، آیت نمبر 141۔ دونوں کو نشان لگائیے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تو انسان جو ہے نا دوسروں کی فکر میں پڑا ہوتا ہے، دوسروں کے جو ہے نا ٹوہ میں لگا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں بحثیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ اپنی ذات سے بے خبری ہوتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسروں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن فکر اپنے انجام کی ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے انجام کو ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود سب سے زیادہ جو نگرانی کی جائے گی، سب سے زیادہ جو فکر رکھی جائے گی وہ اپنے آپ کی۔ ہم کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دوسروں کی وجہ سے ہم برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہماری زبانیں خراب ہو جاتی ہیں، دوسروں کی وجہ سے ہمارا اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو دوسرا کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہے، جو ہم کریں گے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم 1 ہی منٹ دیجیے گا تو ہم آگے کی طرف چلیں گے۔